بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ مونسون شروع ہو چکا ہے اور شجرکاری کے متعلق میں سوچ رہا تھا، جب بھی شجرکاری یا بلینز ٹریز کی بات ہوتی ہے تو ایک شخصیت اس کا امیج آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیارے، سمجھ لیں کہ ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان جس محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں اور اس پہ زور دے رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی کنٹریبیوشن تھوڑی بہت کر دوں۔ گو میں نے شجرکاری کے بارے میں بہت کچھ آلریڈی ایک پلے لسٹ میں آپ اگر جائیں گے تو آپ کو ٹری پلانٹیشنز پہ میرے کافی سارے ویڈیوز ملیں گی، لیکن سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ کامیاب شجرکاری کے لوازمات کیا ہیں اور کیا کیا ہونا چاہیے۔ جب کبھی کسی جگہ درخت لگانے ہوں تو اس کی پہلے پلاننگ بہت ضروری ہے، اور اس پلاننگ میں نقشے کی تیاری اور کام کرنے کا طریقہ کار اور پودوں کی اقسام، ان کے تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں، سفارشات ہیں جن پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے پانی۔ پودوں کی ضرورت کے مطابق ان کو پانی کا مہیا ہونا ضروری ہے۔ بہتے پانی سے شجرکاری آسان رہتی ہے، اس لیے پانی کی موجودگی کو ضروری بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ اوزار ہونے چاہیے، جیسے کدال ہے، بیلچا ہے، کھرپا ہے، اسی طرح نوکیلے سرے والا 0.5 میٹر لمبا اور 2.5 سینٹی میٹر قطر کا سریا، یعنی پلانٹنگ راڈ اس کو ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے پاس ڈوری ہونی چاہیے اور فیتا شجرکاری کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ اوزار آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ جب میں سفارشات کو آپ لوگوں کے لیے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو زمین کی تیاری جو ہے وہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے بھربری اور ہوادار مٹی والی زمین میں پودے تیزی سے بڑھتے ہیں، اس لیے ہل یا کدال سے زمین کو کھود کر نرم کر لینا چاہیے، اس سے جڑی بوٹیاں وہ بھی تلف کر دینی چاہیے۔ باقی رہا جو پودوں کا حصول ہے، صحت مند پودے سرکاری یا کسی باعتبار بڑے یہ جو اتھینٹک جگہ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو بہت ساری نرسریز ملیں گی جن کی ساکھ اچھی ہے، اور جن کی ساکھ اچھی ہو وہاں ان نرسریوں سے پودے وہ حاصل کرنے چاہیے۔ اور پودے لیتے وقت خیال رکھیں کہ پودے کا تنا مضبوط ہو اور پتے گھنے اور باقاعدہ ہوں، اور جڑ تنے کی نسبت تقریباً آدھی ہونی چاہیے، نصف ہونی چاہیے، اور جڑوں کا نظام گھنا ہو۔ یہ صحت مند پودے کی نشانیاں ہیں۔ باقی اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ترسیل ہے، اس کو ہم اردو میں یہی کہیں گے نرسری سے فیلڈ میں جو ٹرانسفر کرنا ہے، منتقلی ان کی پودوں کی کامیابی کا جزو ہے۔ اور ترسیل سے پہلے پودوں کو پانی دیں اور پودا جڑ یا تھیلی سے پکڑ کر اٹھائیں، اور لکڑی یا گتے کے کریٹ میں پودوں کو سیدھا رکھیں، اور نرسری سے کھیت تک لے جانے کے لیے مناسب بار برداری کا
ذریعہ استعمال کریں. کوئی جو بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے چیز استعمال کرنی ہے وہ بڑی صحیح ہونی چاہیے, مناسب ہونی چاہیے. باقی رہا پودے لگانے کے لیے جگہ پہلے تیار کر لیں. اور شجر کاری کے اب یہ ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں جن سے پودے لگائے جاتے ہیں. گملے یا پلاسٹک کی تھیلی کا پودا لگے وہ بھی لگایا جاتا ہے. اسی طرح جڑوں کے ساتھ مٹی کے بغیر پودا وہ بھی لگایا جاتا ہے. اور قلموں سے بھی شجر کاری کی جاتی ہے. اسی طرح سٹمپ یا جڑ اور تنا کی قلم وہ لگائی جاتی ہیں. اور میں ان میں آپ کے لیے الگ سے ایک پروگرام کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ضروری ہے شجر کاری کے. یہ جو طریقے ہیں ان طریقوں کو میں الگ سے آپ کے لیے میں ڈسکس کر دوں گا. باقی رہا کہ پودوں کی دیکھ بھال جو ہے یاد رکھیں, اس کے لیے آب پاشی جو ہے نئے پودوں کو پہلے 6 مہینے آب پاشی کی خاص ضرورت ہوتی ہے. اور جو تو ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, خشکی برداشت کر لیتے ہیں پودے, ان کو تو ہفتے میں 1 مرتبہ, اور کچھ ہوتے ہیں جو خشکی برداشت نہیں کر پاتے, ان پودوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ پانی دینا چاہیے. اور جس ہفتہ معقول بارش ہو, آج کل جس طرح ہو رہا ہے بارشیں ہوں, اور اس ہفتہ آپ آب پاشی بالکل نہ کریں. اور 2 آب پاشیوں کے درمیان زمین خشک ہونے دیں تاکہ پانی خالی ہو اور ہوا جو ہے زمین میں داخل ہو سکے. جب بھی پتے مرجھانے کی معمولی سی بھی علامت آپ کو ظاہر ہو تو اس وقت آپ پانی لگا دیں. ویسے بھی میں نے مٹی کا بھی آپ کو پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں دیا ہوا ہے کہ مٹی کا ایک بال بنایا جاتا ہے. ہاتھ میں اگر بکھر جائے مٹی تو اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, پانی لگا دیں. اگر بال بنتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے, ہم مٹھی میں لیں تو پھر ابھی نہیں. اور کہیں اگر پانی نچڑ رہا ہو تو وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو آب پاشی کی. تو جڑی بوٹیوں کی تلفی بہت ضروری ہے میری جان. پودوں کی کامیابی کے لیے اس کے گرد و نواح سے ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کم از کم 1 سال اور ممکن ہو تو 4 سال تک آپ ان کو تلف کرتے رہیں. اور اس کے بعد میں شاخ تراشی کے بارے میں بھی آپ کو جو ہوتی ہے پروننگ, خاص طور پہ سردیوں میں پودے کی شاخ تراشی کرنی چاہیے. تمام سوکھی ہوئی اور بیمار شاخیں کاٹ دینی چاہیے, اور شاخ کو تنے کے ساتھ سے ہموار کاٹنا وہ ضروری ہے. اور باقی رہا جو پروننگ کے اوزار ہیں وہ بڑے تیز اور صاف ہونے چاہیے. اور شاخ تراشی کا زخم جب ہو جاتا ہے, جب کاٹتے ہیں تو وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ہی جلدی وہ صحت یاب ہوگا. اور اس پہ آپ میرے پروگرام دیکھیں, بورڈیو پیسٹ اور یا بورڈیو کا جو مکسچر ہے اس کا سپرے بھی کریں, پیسٹ لگا دیں بورڈیو پیسٹ, ٹھیک ہے. اور اس کی طرح میری جان ان کی جو پروٹیکشن ہے, حفاظت, وہ نہایت ضروری ہے. اور درختوں کو بھیڑ بکریوں اور دوسرے مویشیوں سے بچانا بہت ضروری ہے. صرف درخت لگانا ہی نہیں, ان کو بچانا بھی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں. اور اس کے لیے آپ ہو سکے تو حفاظتی باڑ لگائیں. اور اگر درخت پہ, ٹریز پہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں, انسیکٹ پیسٹ یا ڈیزیزز کا اٹیک ہو تو وہ بھی میرے پروگرامز دیکھیں. اس میں نے آپ کو بہت سارے پیسٹیسائڈس, انسیکٹیسائڈس وہ ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں, ان کا سپرے کریں. ٹھیک ہے میری جان, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے حکم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اور ان کاموں میں جو ان کے سپرد ہیں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔